الصلاة والسلام على قائدنا وكل المهتدين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا ومنذرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز حضرت پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. گونج پا دیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا. اور مسجد میں سیدہ آباد رہے حیدر دگر وسدار میں سیدہ دگر آباد رہے
والدہ جی میرے گرانا والدہ اج نہیں کوئی لجوالدہ جی میرے مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ اے گدا میرے سونیا تیری اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا نام مدنی تاجدار ناظم محشر کے والی قائد الانبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا نبی مقدم شفیع معظم تاجدار بدر سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جان کائنات وجہ کائنات بلکہ جان جہان کائنات شب اظہار کے دلہا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنی پاک بارگاہ اندر حدیث درود صلاۃ و سلام رکھنے تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام ناب خاندان شریف اسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرام عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجدار کی پکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ملت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہڈے شہر منڈی بھاودین دی سرزمین پہ انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ کریم ان حالت اللہ صدقہ جڑیاں راتاں تو ہڈے تو میرے اپنے گھر سور اور گھر حیرات اندر گزارگاں اللہ کریم اس رات کا صدقہ جس رات کی صبح سنو قبلی والی اپنی ماں دی گودی اندر تشریف لائے اللہ کریم آج دی رات اپنی پاک بارگاہ اندر حضور مقبول فرما کے سارے مستظریہ نجات بنائے میں بہت شکر گزار ہوں حاضرین کی جانگا بالخصوص عزت امام محترمی و مکرمی برادر ملت عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت جناب محمد حاجی اسلم صاحب اور مرزا شرشات صاحب مرزا اسلام صاحب اور مرزا آفتاب صاحب اور جتنے لوگوں نے اکادش کی تھی حضور کا میلان منایا ہے میرے برادر ملت جناب محمد عدیل بٹ صاحب میں آپ تمامی دا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہاں دیمار فردن اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دعا ہے اللہ کریم سب زونا حاضر ہونا اللہ قدم پر قدم دیکھیں میں ذرکر عطا فرمائے دوران خطبہ دل میں آیات میں سبنے میں شرف حاصل کیتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا پنجابی کا ترجمہ ساتھ یا ترجمہ تاکہ میرے بزرگ بابر کی پتہ لگ جائے کہ اللہ دا قرآن اللہ دے یار دی کڑی کڑی شان بیان فرما رہے ہیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں میں تمہارے تے احسان کیتا ہے عرض کیجئے یا اللہ کا احسان کیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وچ اپنا یار بھیج کے تمہارے وچ اپنا رسول بھیج کے میں تمہارے تے احسان کیتا نہیں سبحان اللہ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن فردن نام واقف نہیں میں معذرت خواہ علماء کرام نصیب صدار اندر تشریف فرمانے جناب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ والا مرتبت حضرت محمد اسلم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زیدہ مجد زیدہ شرف زیدہ اعتبار
اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طارق معمول ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زیدہ مجد ہو، زیدہ شرف ہو، زیدہ اقبال ہو، اور جتنے دیگر علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن نام تو واقف نہیں، میں تے نام تو واقف نہیں، پر زہرا دا بابا ساریاں نو جاندا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں احسان کیتا ہے، اپنا رسول بھیجئے تو ہڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیں، اللہ نے انسان کو دو ہاتھ عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے، چلن واسطے دو قدم عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے دیکھن واسطے انسان کو دو اکھاں عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے بے شمار نعمتاں انسان کو عطا فرمائیں نے، اللہ نے فرمایا فَلِتَجْزِلَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو رب دی کتنی نعمت کو جتلانے کا پتہ لگے کہ بے شمار نعمتاں، لیکن اللہ نے انہاں نعمتاں ساڈے تے فرما کے تے اللہ نے احسان نہیں جتایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں میں احسان کیتا تو ہموں اکھاں دتیاں نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہمیں چلن واسطے قدم دیتا میں تو ہالے تے احسان کیتا نہیں، بلکہ جب اپنے یار دی باری آئی نا، کملی والے دی باری آئی کہ اللہ نے لفظ من لگا کے لوگوں نے احسان جتایا کہ لوگوں میں تو ہالے تے احسان کیتا ہے۔ عرض کیتی نیلی چھت تے مالکا اے ربا بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں نہیں، احسان نہیں جتایا، پر یار دی باری احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز عطا کیتی جاتی ہے، ہر چیز دیتی جاتی ہے، پر کدے کسی کو اپنے محبوب نہیں عطا کیتے جاندے، کدے کسی کو اپنا یار نہیں دیتے جاندے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا یار عطا کر کے تو میں تو حدر تے احسان کر دیا۔ اللہ نے یار عطا کیتا ساڈے تے احسان ہویا ساڈے تے، تے اج اسی کملی والے دی ولادت تے خوشیاں نہ کریے تے ہور کی کریے، کیونکہ رب دا یار ساڈے کول آیا ہے۔ 1,40,000 انبیاء میرے کریم آقا نے سارے نبیوں دا میلاد منایا، ذکر سنایا، پر جدوں واری آئی نا تو ہڈے تو میرے لجپال عربی دی، اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ سونے تو آخری نبی ہے، تیرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے۔ کریم آقا نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں آخری نبی، میں تے 1,40,000 نبیوں دا ذکر سنایا، میلاد منایا، تے یا اللہ میں آخری نبی ہوں، میرا میلاد منان والا کوئی نہیں، میرا میلاد سجان والا کوئی نہیں۔ تے اللہ نے فرمایا محبوبہ تو نہ پریشان، سونیا میں جنہوں نوکر غلام تے عاشق دے عطا کرا گا کہ کملی والا میں تیرا گلی گلی میلاد نہ کروایا تو یہ محمد رب کون ہے آتے گا، اگر میں تیرا گلی گلی میلاد نہ کروایا تو میں محمد رب کون رکھے گا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد منانا کتھے لکھیا ہے، تے انہوں نے ایک ہی جواب دے کہ میلاد منانا سنیاں دے عشق وچ لکھیا ہے، اس سنیاں دے مقدرہ وچ لکھیا ہے، سنیاں دے عشق وچ حضور دا میلاد لکھیا ہے۔ اس سے ہی عشق دا رنگ عرفہ سلطان عبداللہ الکاملین حضرت صفی سلطان بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس سے ہی عشق دا ترجمہ فرمایا ہے، جے سننا چاہتے تو تھوڑا جو بولو سبحان اللہ، نہیں دی اس طرح دی تھوڑی جی اور کوشش کرو کہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے بولے عشق مصطفیٰ کا سودا لے لو کہ بھلی نہ لو کہ کتے ہور جا کے لے دے گا دکھتا کو بڑے نہیں، پر ایدہ مولد زیادہ کوئی نہیں، بس ایک سبحان اللہ بولتا تو ہمیں کملی والے دے روزے تے لے کے چلا تھوڑے جا ہاتھ بلند کرو تے جا کے بولو سبحان اللہ۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ جیدہ کھائی گئی ہوتا گائی تے جیدہ یقین ہے کہ میں کملی والے تے لنگر تے پال رہا سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ۔ تے حضرت سلطان اللہ رضی فرما دے ایمان سلامت اے ہر کوئی منگے تے عشق سلامت اے دائی او مگر شرما
جناب دی ایک ہوتے تھوڑی اسٹوڈیو کھولو تو تھوڑا جب کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ حضور کا ذکر ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں محمد اپنا یاد دیتا ہے آج لوگ اگر میلاد مانا کتھے اسی نہیں میلاد مانا رہے بلکہ اللہ نے آپ عالم ارواح دے وچ اپنے محبوب دا میلاد منایا ہے اے اللہ نے اپنے یاد دا آپ میلاد منایا ہے تو میلاد منا کے لوگوں نے یہ دسیا کہ لوگوں میرا یار تہاڈے کول آن لگا تو میرے یار دی آمد تے خوشیاں منایا جائے اللہ نے عالم ارواح دے وچ حضرت جبریل کو فرمایا کہ جبریل جا میرا پیغام لے کے جا تھوڑی توجہ میرے والے کرو میرے دھیان کرو میں آج سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ میں تمہیں اپنے آپ ہی کر لوں گا اپنے والے اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا میرا پیغام لے کے جاؤ عرض کیتی یا نبی پیغام لے کے جا اللہ نے فرمایا جبریل جا میرا پیغام نبیوں کو لے کے جا 1,40,000 نبیوں کو کہہ دے کہ سارے رب نے بارگاہ وچ آ جو رب آج اپنے یار دا میلاد منانا چاہتا ہے اللہ کریم نے جبریل نے فرمایا جبریل جا میرا نبیوں کو پیغام لے کے چلا جا عرض کی یا اللہ کی پیغام لے کے جاواں گا اللہ نے فرمایا نبیوں کو میرا پیغام لے جا کے نبیوں کو کہہ دیا کہ نبی اپنے یار کا میلاد منانا چاہتا ہے منڈی بابندی دے رہنے والے پیغام دینے والا رب جلیل پیغام لے جانے والا جبریل آج میں تو ہنو ثابت کر کے دینا کہ میلاد لکھے آگے تھے میرے قریب آقا مسجد نبی دے اندر آئے تھے صحابہ کرام دا جمع غفیر میرے قریب آقا نے صحابہ نے کیا کہ فرمایا ما اجلسکم صحابہ تو دوستو اقادہ جلسہ لگا کے بیٹھے ہو فرمایا ما اجلسکم صحابہ دوستو جلسہ لگا کے بیٹھے ہو صحابہ نے علیہ کی معذاب میں نعمت والیا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علامہ حدانا للاسلام ومن علینا لکا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کی تکہ منی لا لیا اور جلسہ کھوٹی لا کے بیٹھے بس ایک ہی جلسہ لا کے بیٹھے کہ اسی و سراب اللہ ذکر کر رہے ہیں اور سراب اللہ شکر کر رہے ہیں جنہیں سامنا منی لانا یا تاکیتا نہیں بس صحابہ اکرام بول کے ذکر کرنے کمنی والے اور کچھ نہیں کہنے بس صحیح کرنے فضل رہا
حاضرین کا جملے کو پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو سکا دا جب سے لگا لے عرض کی سنے میں بول کے کہہ جیسا کہ اللہ دے سارے نبیوں دی بڑی شان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا خلیفہ بنایا تے دوسرے سے حضرت بول کے کہنے لگے مازاد میں رہنا والیا میں کہہ جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم ربانی دی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا کلیم بنایا تیسرے سے حضرت بول کے کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا خلیل بنایا تے میرے کریم آقا سارے صحابہ کی گلاں سن کے نا میرے آقا نے فرمایا صحابہ بے شک سارے نبیوں دی بڑی شان ہے بے شک سارے نبیوں دی بڑی شان ہے پر صحابہ سن لو تو ہر نبی دی بھی بڑی شان ہے کہ تو ہر نبی بھی سارے نبی کا تو بڑی شان ہے کہ صحابہ نے عرض کی ماذا کرنا میرے آقا نے فرمایا کہ سارے نبیوں دی بڑی شان ہے بے شک رب نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا پر صحابہ سن لو ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا تو میں محمد کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہن صحابہ نے سنیا اذا حبیب تے خلیل دے وچ فرق تے بیان تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ خلیل وہ ہوندا ہے جڑا رب نال پیار کرے میری ساری تقریر اتنا ہے کہ ایک پاس سے اتنا ہے جملہ دیتا پاس سے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ خلیل وہ ہوتا ہے جڑا رب نال پیار کرے جڑا رب دی رضا چاہے فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جڑا رب نال پیار کرے پر صحابہ حبیب وہ ہوتا ہے جڑے نال رب آپ پیار کرتا ہے حبیب وہ ہوتا ہے جڑے نال رب آپ پیار کرتا ہے تو بس سارے صحابہ کملی والے دا چہرہ دیکھ کے تے جوڑ کے سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری بڑا جانچہ بولو سومیا تیری غلام کالک بولو کملی والیا تیری کملی والے دا غلام ہے اچھا بولے سومیا تیری میں ہاتھ ایمنی بلند کروا رہے نا گناہ دکھانا مانگو میں تو ہنو ہاتھ بلند کروا رہے میرے کوڑے اللہ کے قرآن دی دلیل اللہ نے سورہ یاسین دے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک دن ہوے گا تے زباناں بند ہو جان گی تے یہ تہاڈے ہاتھ بولن گے تے رب جدوں تہاڈے ہاتھاں کولوں پوچھے گا نا کہ دنیا تے کی کردے سن تے ہاتھ بول اس وقت یہ عرض کرن گے کہ یا اللہ دنیا تے جو کردے سن سو کردے سن پر جدوں تیرے یار دا نام دسی اونچا بول کے کردے سن کہ سونیا تیری کوشش کرو تے کملی والے تیری دنیا دار دا کچھ چودھری ہوے نا تے او دا کمی چودھری نوں کہے کہ چودھری دی تہاڈی کیا تے چودھری بڑا راضی ہوندا ہے 100 کے بدلے 200 دے دیندا ہے
تے چودھری کو پوچھے نا کہ چودھری دی 100 دے 100 تے آج آدمی کو 200 دے رہے وجہ کی دے تے چودھری بول کے کہتا تو ہمیں پتا آج میرے کمی نے ممکن کہ تیری کیا بات ہے ایمانداری دی گل کریا جے چودھری تیری کیا بات تے راضی ہو کہ تو نہ دیتا میں تے جیسے اج کملی والے لوگ کہی ہے کہ سونے اب تیری کیا بات ہے تو رب عرش تے کتنا کو راضی ہوتا ہے سبحان اللہ اور رب اپنے یار کا ذکر سن کے کتنا کو راضی ہوتا ہوے گا ہن جڑا کملی والے دا غلام ہے وہ سینے دا مہمان بولے سونے تیری کیا بات ہے شعر بڑا سارا شعر پڑھو یا نہ پڑھو پر جدوں میں اس لفظ تے آنا کہ کملی والے تیری کیا بات ہے یہ یاد کر لو سونے تیری کیا بات ہے ہن سینے دا دل لا کے بولو جی یوم سارے میرے کریم آقا جب معراج تے جان لگے نا حضور علیہ السلام معراج کا سفر شروع فرمایا تے جبریل لے کے حضور کو جا رہے جب مسجد اقصی دے اندر آئے نا تے 1,40,000 نبی سفر بن کے کھڑوتے جب میرا سونا مسجد اقصی دے دروازے دے سامنے آیا تے 1,40,000 نبی کھڑو کے میرے حضور دا استقبال کر رہے سبحان اللہ کملی والے دا استقبال کر رہے تے میرے کریم آقا مسجد اقصی دے اندر آئے جبریل نے آسمان میں نظر اٹھائی تے عرض کی تھی اے نیلی چھت دے مالکا اے سونے رب ذرا دس تے صحیح 1,40,000 نبی کھڑوتے نے تے مصلی امامت کھالی دی تے سونے ذرا دسو اس مصلی امامت کدوں کھڑیا کرا تے اللہ نے فرمایا جبریل جا جنا وچوں ویکھ جڑا تینوں سارے وچوں سونا لگدا ہے نا مصلی امامت کھڑیا کر دے جبریل ٹرے ٹرے آ کے میرے کملی والے دا دامن پکڑیا تے دامن مصطفیٰ پڑھ کے نا اور میں مصلی تے کھڑا کیتا تے میرے کریم آقا جبریل والوں دیکھ کے فرمان لگے جبریل کی کر رہے ہیں تینوں نہیں پتا کہ 1,40,000 نبی پیچھے کھڑوتے نے تے جبریل بول کے عرض کرتے ہیں مازاد تے لینا والیا سونیا یہ میرا فیصلہ نہیں کہ میرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے جبریل عرض کرتے ہیں مازاد تے لینا والیا میں فیصلہ نہیں کیتا میرا رب فیصلہ کر رہا ہے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا جبریل میں ایک جڑا سونا لگدی انہوں مصلی تے کھڑیا کر دے عرض کیتی مازاد تے لینا والیا میں سارے نبیاں وچوں ویکھیا سونا کوئی نہیں ملیا میرے آقا نے فرمایا جبریل ویکھ سارے نبی پیچھے کھلوتے نے آؤ ویکھ انسانیت دا بابی عالم کھلوتا ہے آؤ ویکھ نبیاں دے وچ ابراہیم خلیل اللہ کھلوتے نے آؤ ویکھ حضرت عیسیٰ کھلوتے نے ویکھ حسن دی نگری دا تاجدار یوسف کھلوتا ہے جبریل نے عرض کیتی مازاد تے لینا والیا میں زمین و آسمان ویکھے نے عرض کیتی کملی والے مشرق تے مغرب ویکھے نے شمال و جنوب دے وچ بھی معائنہ کیتا وے عرض کیتی مازاد تے لینا والیا 1,40,000 نبیاں دیاں صفاں وچ بھی جھاتی ماری نے عرض کیتی سونیا انہاں وچ تیرے ورگا سونا جبریل نظری کوئی نہیں عرض کیتی مازاد تے لینا والیا انہاں وچ تیرے ورگا سونا کوئی نہیں بس جبریل بھی بول کے عرض کرتے نے سونیا سونا تے کوئی نہیں بس بول کے کہتے نے جی تو سارے نبی محمد میں ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جنہیں کملی والے ہوئے کہہ صحابہ اکرام جڑے صحابی جو حضور دی جنت نگاہ پہنی سننا تے بس صحابی بول کے یہی عرض کرتے سن کہ رم نرام قبلہ ولا بعدہ مثلہ سونیا آن کو تیرے تو پہلا تیرے ورگا سونا لے تے نہ کو تیرے تو بعد تیرے ورگا سونا لے سبحان اللہ عرض کیتی سونیا نہ کو تیرے تو پہلا تیرے ورگا سونا دیکھنا تے نہ کو تیرے تو بعد تیرے ورگا سونا دیکھنا تے جے تو ہڈا
کملی والے کی حدیث عربی میں سنا سنا دیا تھوڑا جب بولو سبحان اللہ ویسے منڈی والے لوگ میں ڈھیلے نہیں ہوتے جڑا جڑا حضور کا غلام ہے اونچا بولے سبحان اللہ جا جا کے چھوڑ جا تیرے نال تے مازاق تے نैنا والا اس تے جے کسے آج نہ زبان کو سنا دیاں تے تھوڑا جا بولو سبحان اللہ پاک میں تھوڑا جا بولو سبحان اللہ نہیں تو سبحان اللہ اس واسطے کہا ہے کہ جدوں کو گڈی چلے نا تے اودے واسطے تیل ضروری ہوتا ہے تے جدوں کا سنو ذکر سنائیے تے سادے واسطے تہاڈی سبحان اللہ تے اس سبحان اللہ دی بات تے تے تہانوں کملی والے دا ذکر سنائیے سبحان اللہ جڑا حضور دا نام کرے اونچا بولے سبحان اللہ بس کملی والے دا چہرہ میں کے گل میں نہیں ہو تو سارے یاد کرا دیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور دا چہرہ دیکھیا حضور دا چہرہ دیکھ کے نا تے کملی والے دا چہرہ دیکھ کے عرض کردے نے سنیا رب نے تہانوں کتنا سونا بنایا عرض کیتی مازاق دے نینہ والیا میری اکھ نے تہاڈے تو پہلا تے تہاڈے تو بعد نہ کو سونا پہلا دیکھنا تے نہ کو سونا بعد وچ دیکھنا نہیں تے بس کملی والے دا چہرہ دیکھ کے گل نہیں یا مصطفی میرے حضور کا 1000 صحابہ دے نال کعبے دا طواف کر رہے حضرت کملی والے نے کعبے دا طواف کر رہے تے ایک نفر دا نوجوان جس کا نام فضالہ بن عمیر بھی کملی والے دے پیچھے پیچھے کعبے دا طواف کر رہے ذہن وچ خیال آیا کہ اج 10,000 صحابہ نے تے کیڑا کسے نوں پتہ لگنا ہے اج نعوذ باللہ ماذ اللہ حضور نوں قتل کر دیا تے کسے نوں پتہ لگنا ادھر فضالہ بن عمیر کملی والے دے پیچھے پیچھے طواف کر گیا تے اچانک خنجر نکالیا جدو فضالہ بن عمیر نے خنجر نکالیا تو میرے کریم اکرم موڑے کو فضالہ دے چہرے تے دیکھیا تے فضالہ دارا کو سرخ ہو گیا شک ہو گیا تے میرے کریم اکرم نے فرمایا فضالہ خیر ہے عرض کی سونے کو تے میں تے اللہ دا کر دیا کملی والے میں تے کعبے دا طواف کر رہا تے میرے کریم اکرم مشورہ کے فرمان لگے فضالہ پتر کعبے دی حدود وچ کھلو کے نا تے نبیاں دے سردار کو جھوٹ نہیں بولی دا
ایک کعبے دی حدود وچ کھڑو گے تے نبیوں دے سردار کو جھوٹ نہیں کوئی عرض کی سونے کو میں تے اللہ اللہ کر لیا میرے کریم آقا نے ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھا نا تو فضالہ نے اکھاں میٹ لے میرے کریم آقا نے ید اللہ والا ہاتھ کیا وہ ہاتھ جنوں رب اپنا ہاتھ آکھیا ہوے کافر جڑا وکھ آکھیا میرے آقا نے فضالہ دے سینے تے رکھیا تے فضالہ اکھاں میٹ کے کھڑا تے تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نے فضالہ دے سینے تے ہاتھ اٹھایا فضالہ اکھاں کھول کے کملی والے دا چہرہ ویکھن لگ پیا ٹک ملا کے حضور دا چہرہ ویکھن لگ پیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ خیر عرض کیتی سونے بس اج دین کر لین دیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ اپنی نگاہاں تھلے کر لے اپنی نظراں جھکا لے فضالہ اکھ جوڑ کر کردا مازا کے لینا والے آج میں تیری کہاں گا کی میں مکھڑے تو نظرہ ہٹانا کہ بچوں میں نا رب دی سزا اے جی کری میں دیکھی جانا کہ بچوں میں نا رب دی سزا عرض کی سونے کنہیں مجھے تو نظران بٹانا عرض کی مازاق دے رہنا والے آیا سے قتل کرن پر اج تو ہڈیاں ظلفاں تو آپ قتل ہو کے جا رہے ہیں عرض کی سونے اپنا کلمہ پڑھو فضالہ نے کلمہ پڑھا تے کلمے دی مسجد دے اندر نظام دے حدود وچ باہر نکلے تے رستے دے اندر ایک مکان سی گلی دے اندر ایک مکان سی عورت کا مکان سی تے فضالہ اس عورت کا بڑا دیوانہ سی دن رات آ کے اس عورت کی گلی دے وچ کھلونا آ کے وہ دروازے دے سامنے کھڑیا ہویا اج فضالہ نے کملی والے دا کلمہ پڑھا تے کلمے دی مسجد دے اندر جھومدے جھومدے کعبے دی گلی وچ گئے تے جدوں اس عورت دا مکان آیا نا تے فضالہ نے اپنی نگاہاں زمین تے ٹیکیاں نے ادھر اللہ نے فضالہ نے تو باہر جا رہے ہیں میرے سامنے عورت دروازے وچ کھڑی عورت نال دیکھ کے کہنے لگی نے فضالہ میں ہوئی عورت جنے واسطے آگے سارا دن گلی دے اندر کھڑا رہندا سائیں فضالہ جی اپنی نگاہاں کیوں نہیں اٹھا رہا حضرت فضالہ فرماتے ہیں بی بی جا چلی جا اب میں تمہیں کیویں دیکھا میں تو کملی والا دیکھ آیا فضالہ فرمان لگے جب میں تمہیں کیویں دیکھا میں تو سونا دیکھ آیا ماں اور جڑا کملی والے نو دیکھ دی سی بس کی کہندا سی کہ لم اراد لہو ولا بعد مثلہ کہ سونیا آنکھ تیرے تو پہلے تو تیرے ورگا سونا دیکھے تے نام تو تیرے تو بعد تیرے ورگا ویکھ اتنا سونا رب یاد کہ میرے کریم آقا نے بخشنے لگوائے حضور دا کون میں تو ہمیں ولادت نہیں سنا رہا میں صرف تو حضور کے معجزات سنا رہا میں صرف تو کملی والے کا حسن سنا رہا کہ میرا رب دا سونا یار کتنا کو سونا نہیں سبحان اللہ میرے کریم آقا نے بخشنے لگوائے تو حضور دا خون مبارک نکل تو میرے کریم آقا کے پیالے کے اندر خون جمع فرما رہے جمع فرما کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے والا خون والا پیالہ لایا تھا جا کے سے پاک کے جگہ پہ رکھ دیا حضرت فضالہ بن عمیر خون والا پیالہ پکڑیا چلتے چلتے نہ میران جگہ پہ آئے تے اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کتنی وہ پاک جگہ جتنے میں سونے دا خون رکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک اگر عشق دی بھوک اٹھی تے فرمایا عبداللہ ہوتے نبی دا خون تے کسے پاک جگہ پہ رکھے اور کملی والے دا خون پی جا تیرے دل تو بڑی پاک جگہ کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور دا خون پیتا تے خون پی کے چلتے چلتے کملی والے دی بارگاہ وچ آ گیا تے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ ذرا دس میرا خون کتنے رکھے آئے حضرت عبداللہ نے اس طرح ہاتھ بن کے کملی والے دے سامنے عرض کی مازاق دے رہنا والے اچھوامہ کو تے کون جنوں پتہ نہ ہوے اے دنوں دے حال جانن والے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ دس میرا خون کتنے رکھے آئے تے حضرت عبداللہ عرض کرتے سنے جن کو نہ مقام سے میں رکھ آیا ہاں تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ دس صحیح رکھیا کتنے بھی عرض کی تھی سنیا میں خون پی دیتا دے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی مازاق دینے والے حکمی آوے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سارے گلتی ہو کے میری بات
تو دیکھ سکتا نہیں اج لوگ کہتے نبی دے ماں پیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا اپنی کتاباں دے اندر تقریر کر دے کہ حضور دے ماں پیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا نعوذ باللہ استغفر اللہ منڈی بابا دین دے رہن والے ایمانداری دی گل کرے جڑیاں رگاں وچ آ ج کملی والے دا خون ہے او تے ہو گیا جنتی او جڑیاں رگاں وچ آ ج حضور دا خون او تے ہو گیا جنتی تے انہاں ماں پیاں دی کی شان ہوے گی جنہاں دا خون کملی والے دی رگاں وچ دوڑدا پیا انہاں ماں پیاں دی کی شان ہوے گی بلکہ اج کل تے ماں پیاں نوں سمجھ دے بندہ کوئی نہیں نا ادب بھی کوئی نہیں ماں باپ دا آج اگر ماں باپ اولاد کو کہے نا ماں کہے پتر جا میرے واسطے پانی لے کے آ تے ماں کو پتر بول کے کہندا ہے اماں جی تہانوں نہیں پتا میں نیٹ یوز کر رہا موبائل یوز کر رہا جاؤ آپ بھی پی کے آؤ تے میرے واسطے بھی لے کے آؤ آج اولاد کا اے حال ہے آج اگر بڑا باپ کہے نا جا پتر ویکھ کے حویلی دی کنڈی بند ہے یا کھلی جی تے پتر بول کے کہتا ہے پر تینوں نہیں پتا میں اپنے یاراں وچ مصروف ہاں تینوں نہیں پتا کہ میں اپنے دوستاں وچ بیٹھا ہاں اج ماں تے باپ دی ایک قدر ہے اج ماں تے باپ کو سمجھیا نہیں جاندا حضرت خواجہ علیہ سے کرنی والو ویکھ حضور دی زیارت کرن آونی نے اج تسی بازار جا کے ماں نوں دسدے نہیں ماں کو پوچھدے نہیں باپ کو پوچھدے نہیں کہ اسی بازار جا رہے ہیں باپ اگر پوچھے بیٹا کتے جا رہے ہیں بلکہ اج تے دور ہی انہاں کہ بڑا باپ اپنے پتر کو پوچھدا ہی نہیں ڈر تے مارے کدے پوچھدا نہیں کدھر میں اپنے پتر کو پوچھاں تے میرا پتر مینوں تھپڑ نہ مار دے دے اتنی بغیرت اولاد ہو گئی ہے کہ جڑے اپنے ماں باپ کی عزت تے احترام بھی نہیں کرتی اج بازار جانا ہوئے نا تو اپنی ماں کو نہیں پوچھنا حضرت خواجہ علیہ سے کرنی ملن کملی والے نو آنا سی تے اپنی ماں کو اجازت لے لے آنا حضور کی زیارت کرنے لیکن اپنی ماں کو اجازت لے کے آ رہے ہیں اج ماں تے باپ کی قدر کر لے ماں باپ کی قدر کرنا تیرا کام ہے تے کملی والے نے فرمایا کہ میں بھی تیرے تے راضی ہو جاواں گا تے میرا رب بھی تیرے تے راضی ہو جاوے گا آقا تے فرمائش نے اس کے بعد اجازت فرمائش ہوئی ہے کہ یہ لازم ضرور سنانا تو میں انشاءاللہ جلدی جلدی اختصار کے نال عرض کر کے تے اجازت چاہاں گا میرے کریم آقا مدینے دی گلی دے وچ آ رہے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑا سونا نوجوان آ رہے ہیں تو میرے کریم آقا نے جب اس نوجوان دے چہرے پر لوگ کیا حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح دے اندر فرماتے ہیں کہ ایڈا سونا نوجوان ہے کہ اپنے چہرے پہ پردہ رکھتا ہے کہ کدھر عورتاں میرا حسن دیکھ کے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائیں بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دین کی مدارت نبوت دے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایڈا سونا نوجوان ہے کہ وہ قبیلے میں عورتاں دروازے دے پیچھے چھپ چھپ کے دا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ کدوں گلی میں جاندے تے اسی دا چہرہ دیکھی ایڈا سونا وہ یار کیڈا کو سونا ہوے گا کہ میرے کملی والے نوں سونا لگدا ہے اور کتنا کو سونا ہوے گا جڑا بازار دے نینا والے نوں سونا لگدا ہے میرے کریم آقا گھر آئے تے رات کو سجدے دے اندر سجدہ کے عرض کیتی اللہم ارزقنا للاسلام داعیۃ القلبی عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا نوجوان تے جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے یا اللہ میری غلامی عطا کر دے تو میں جنت دا وارث بنا دوں گا رات گزری تو صبح ہوندی گئی تے حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روندے روندے کملی والے دے قدماں وچ آ گئے میرے سونے دے قدماں وچ آئے نا تے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرتے مازاد دے لینا والے مدینے شریف دے قریب میرا پنڈ ہے میں 700 قبیلے دا سردار ہاں تے پھلاں دے باغاں دا مالک تے ذمہ دار چودھری تے لمبڑدار تے عرض کی سنیا میں آیا ہوں تہاڈے رب دا پیغام سنانا تے میرے کریم آقا نے پیغام سنایا عرض کی سنیا کلمہ تے پڑھنا پر میرے گناہ اتنے نہیں کہ تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا تے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ داعیہ پریشان نہ ہو میرا رب نال ایگریمنٹ ہے کہ جڑا میرا کلمہ پڑھ لے گا میرا رب انہوں کچھ بھی نہیں آکھے گا حضرت داعیہ قلبی نے کملی والے کا کلمہ پڑھیا تے میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھ کے نا تے داعیہ قلبی زازوں کی تار رو رہے ہیں تے میرے آقا نے فرمایا ہن داعیہ کدے واسطے رو رہے ہیں عرض کی جس نے ایک گناہ انج دا کہ تیرے رب نے معاف نہیں کرنا تے میرے کریم آقا نے فرمایا بولو کیڑا گناہ ہے عرض کرتے سنیا میں 700 قبیلے دا سردار ہاں تے ساڈے قبیلے دے وچ رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہوے تے سکھ پالنے ہاں تے
جب بیٹی پیدا ہوئے جیسی زندہ دفن کر دینے ہیں عرض کی سونے میں اپنے قبیلے دیا 70 بیٹیاں زندہ دفن کی دیا نہیں تو میرے کریم آقا اتنا روئے حضور علیہ السلام کی تبڑی مبارک طالب ہو گئی تو جبریل کملی والی دی بارگاہ میں چاہے عرض کی تھی مازاد میں نینا والے رب فرما رہے پریشان نہ ہو کملی والے بھی نو کہہ دے کہ تیرے اگلے گناہ دی معافی تے آئندہ گناہ نہ کری میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا تینوں اگلے گناہ دی معافی تے آئندہ گناہ نہیں کرنا جدو گناہ دی معافی ملی تے حضرت دائیا قلبی پھر وہی جا رہے تے میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا ہم کدے واسطے رو دے عرض کی جس سنیا ایندہ بڑا گناہ ہے کہ تیرے رب نے معاف نہیں کرنا تے میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا ذرا 10 تشکیل بیڑا گناہ ہے عرض کی جی مازاد میں رہنے والے میں بڑا بڑا تاجر تو سونے میں ایک دن تاجری واسطے کسی دور ملک جا رہا سا میرے گھر بچی بچے دی ولادت کا وقت قریب سی تے میں اپنی بیوی کو کہہ کے دیا کہ اگر بیٹا ہویا تے پال لوی جب بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دی اج بھی اس دور دے وچ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ایک گھر دے اندر 1 2 یا 3 یا 4 یا بیٹیاں پیدا ہونا تے آنڈ گوانڈ ہمسائے آ کے تانے مار دیں کہ بڑا افسوس ہے کہ تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے آنڈ گوانڈ والے کہندے ہیں کہ تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ظالماں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئیاں تے اللہ دے فرشتے آ کے مبارکاں کملی والے نوں دے رہے ہیں جدے گھر نبی تے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے آ کے فرشتے مبارکاں دے رہے ہیں تے ادھر حضرت دائیا قلبی عرض کرتے نے سنیا میں کہہ کے گیا سا کہ اگر بیٹا ہویا تو پال نہیں تو جب بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کر دیں عرض کرتے نے سنیا میں اپنے تاجری واسطے کہیں سالوں تو بعد واپس آیا تو میں اپنے دروازے کے سامنے آ کے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں ننھی کسی بچی دی آواز آئی تے بول کے کہنے لگی دروازے تے کون ہے عرض کرتے نے کملی والے میں کہہ رہے ہیں کہ دسو تسی کون ہو تے بچی بڑے ناز نہ بول کے کہنے لگی میں تے اس گھر دے مالک دی بیٹی نہ تے حضرت دائیا قلبی عرض کرتے نے سنیا میری زبان میں چلی گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے اس گھر دا مالک تے میں تے میری بیٹی نے دروازہ کھولیا عرض کرتے ہیں سنیا میری بیٹی نے جو دروازہ کھولا نے تو توڑ دیا کہ میری لندن اچھا مار لیا آکے میری لندن اچھا مار لیا تے بیٹی کو کر دیا بابا کتنے دن گیا سا میں تیرے راما موڑی گلی رہی بول کر دیا بابا میں تیرے واسطے زندہ رہی بابا میں تیرے راما دیکھ لی رہی لے بابا کتنے ٹر گیا سے حضرت دائیا قلبی عرض کرنے نے مازا کے نینا والے کتنے میری بیٹی نے میری لندن ہو جفا مارے میں اپنی بیٹی کو دھکا لایا دھکا مار کے زمین تے گرا دیتا
میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ ذرا ایک بار پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑا میرے انتظار کرتے کرتے دنیا تو چلی گئی ہے. تے میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو، بیٹیاں نو حقیر سمجھنے والے ہو. میرے آقا نے فرمایا بخاری شریف دے وچ، مسلم شریف اور ترمذی شریف دے وچ حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی پیدا کر کے پرورش کر کے سونا مال کو دا حق ادا کیتا. بعض روایت وچ آتا کہ 3 بچیاں دی پرورش کر کے دا حق ادا کیتا. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا اپنے بہن بیٹیاں دی پرورش کر کے حق ادا کرے گا جب قیامت دا دن ہوے گا نا وہ جنت دے وچ میرا اتنا قریب ہوے گا جتنی شہادت والی منزل تے نام والی منزل ہوندی تھی. اتنا میرے قریب ہوے گا، اتنا میرے قریب ہوے گا. تے کملی والے دی یاداں وچ تو بیٹی بھی روندی رہی. تے جے تہاڈا دل کرے تے آخر تے آ کے میاں صاحب دا شعر سنائیے اس تو بعد کی اجازت ہے. اس سے حدیث کا ترجمہ حضرت عارفہ سلطان حضرت سلطان پاک نے اس حدیث کا ترجمہ فرمایا ہے. جے سننا چاہتے ہو تو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ. بالکل تہاڈا سر چلن لگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھی جڑا جڑا حضور دا غلام ہے اونچا بولے سبحان اللہ. حضرت سلطان اللہ علیہ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اللہ کریم سب کی حاضریت کی بار بارگاہ میں مقبول فرمائے. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ حاجی محمد اسلم صاحب انہوں نے گھر بار مال جان اولاد رزق اللہ برکت عطا فرمائے. ایک اپنی والی کا میلاد منانا حضور علیہ السلام نے جوڑے اندر صدقہ اللہ کریم اپنی بار بارگاہ میں مقبول فرمائے. حضور علیہ السلام نے میلاد کا صدقہ اللہ سے گھر دے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ کریم انہاں دے مال جان اولاد رزق اللہ برکت عطا فرمائے. یا زندہ سب باقی وما علینا الا البلاغ المبین.